کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ نے مثال دے کے فرمایا فرماتے ہیں بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ حاضر تھی. وہ بادشاہ کو نا دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. وہ بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی, اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا, بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت, سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ, اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے, وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی ہاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. حضرت اس نے سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا جس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے, کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی, آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور, یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی. اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا, مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. وہ بادشاہ رو پڑا, ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا, وہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ وہ تیرا پروٹوکول, وہ تیرے ہاتھی, وہ تیرے گھوڑے, وہ تیرا لشکر, وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں, وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا, وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا, کہتا ہے بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا, جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا, لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا, جس کو اللہ نے ٹائم دیا, جس کو اللہ نے مہلت دی, جس کو اللہ نے عقل دی, جس کو اللہ نے شعور دیا, جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, اس نے پھر بھی وہ سامان ہی نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تم بادشاہ دی طرح یہی غلطی نہ کر دے کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا ہے سفر والا ہے, اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے.